بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی 9 اگست کو کراچی پورٹ ٹرسٹ کی طرف سے ایک اشتہار شائع ہوا اور اس میں اسامیاں تھیں، اور ان اسامیوں 383 اسامیوں کا اس میں اشتہار تھا، جس میں سے صرف کراچی کے لیے یا اربن سندھ کے لیے کوئی ایک اسامی بھی موجود نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کو جب ہائی لائٹ کیا گیا اور اس پہ خاص طور پر جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو اجاگر کیا اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے سے، تو اس پر ہیو اینڈ ٹرائی شروع ہو گیا اور چاروں طرف سے لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ کراچی کے لوگوں کا کیا قصور ہے یا سندھ اربن کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ آپ نے اول تو جو کوٹا سسٹم ہے وہ موجود ہے، اس پر عمل کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ جو کوٹا ہے اس کے مطابق بھی لوگوں کو جو ہے وہ روزگار نہیں مل رہا۔ اور یہ کام کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ کام کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو بدل دیا ہے اور تبدیلی آ گئی ہے، یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے تحت، وفاقی حکومت کے تحت یہ ادارہ کام کرتا ہے، اور اس کے فیڈرل منسٹر ہیں فل ٹائم جو بحری امور کے ہمارے منسٹر ہیں علی دیزی صاحب، ان کی سربراہی میں یہ پورا ادارہ کام کرتا ہے۔ اس سے ایک سوال پیدا ہوا، اور کراچی کی جو 3 کروڑ عوام ہیں اور ان میں خاص طور پر جو نوجوان ہیں، ان کے لیے یہ ایک مرتبہ پھر ایک چیز پیدا ہوئی کہ ہمارے ساتھ کیا زیادتی کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، اول تو خود یہ بات بہت اہم ہے کہ اس وقت کوٹا سسٹم جو ہمارے ہاں طویل عرصے سے رائج ہے، یہ 1948 میں یہ جو ہے وہ جب پاکستان قائم ہوا تھا تو اس وقت ایسٹ پاکستان بھی تھا، اس وقت یہ کانسیپٹ ہوا تھا کہ سب لوگوں کو برابری کی سطح پر انوالو کرنے کے لیے اور ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ مختلف علاقوں کے لیے جو ہے وہ کوٹاز مقرر کر دیے جائیں۔ لیکن رفتہ رفتہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو گئیں، لیکن پھر 1973 کا جب آئین بنا تو اس وقت بھی یہ بات محسوس کی گئی کہ دیکھیں، اربن اور رورل آبادیوں کے اندر وسائل اور جو تعلیمی معیار اور سہولتوں کا بہت بڑا فقدان ہے، لہٰذا کرنا یہ چاہیے کہ ایک ایسا کوٹا مختص کر دینا چاہیے جس کے نتیجے میں پاکستان کے جو وفاقی ادارے ہیں ان وفاقی اداروں میں پورے پاکستان کے لوگوں کی نمائندگی ہو، اور جب بات ہمارے سندھ کی آئے تو اس سندھ میں اربن اور رورل تقسیم بھی جو ہے وہ موجود رہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بہت سارے سوالات پیدا ہوئے اس وقت، لیکن اس وقت کی قیادت نے اس کو 10 سال کے لیے متعین کیا تھا کہ 10 سال تک ہم اس کو پریکٹس کریں گے، اور یہ بات پیش نظر رکھی گئی تھی کہ ان 10 سال میں ہم جو رورل ایریاز ہیں ان کو ڈیولپ کریں گے، اور وہاں پر وہ وسائل پیدا کریں گے، وہ تعلیمی سہولتیں فراہم کریں گے، جس کے نتیجے میں یہ سب لوگ برابری کی سطح پر آ کر کھڑے ہوں یا کم از کم اپنی موجودہ سطح سے آگے بڑھ سکیں۔ لہٰذا تعلیمی اداروں میں بھی اس طرح کے سلسلہ شروع ہوا، اور ملازمتوں کے اندر بھی یہ کوٹا شروع ہوا۔ جب 10 سال اس کے پورے ہو گئے تو اس وقت جو ہے وہ 1983 میں تو ماشاء اللہ چل رہا تھا، 1977 سے آنورڈز جو ہے وہ ماشاء اللہ تھا۔ 1985 میں ایک پریزیڈنشل آرڈر کے تحت، صدارتی حکم کے تحت اس کوٹے کے اندر 10 سال کا اضافہ کر دیا گیا۔ گویا جو کمنسنگ ڈیٹ تھی 1973 سے لے کر یہ کوٹا ہو گیا 1993 تک کے لیے۔ 1992 میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جس میں فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا کہ یہ جو کوٹا سسٹم ہے اب اس میں کوئی اس کی گنجائش موجود نہیں ہے، یہ ایک ان اسلامک چیز ہے، غیر اسلامی ہے۔ لیکن اسی وقت پھر سپریم کورٹ میں یہ بات گئی، اور سپریم کورٹ نے فیڈرل شریعت کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پہ اسٹے دے دیا، گویا اب یہ فیصلہ اسٹے کا شکار تھا۔ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ 1993 میں عملاً یہ کوٹا سسٹم ختم ہو گیا تھا، لیکن 6 سال مزید گزرے، اور 1999 میں جا کر اس وقت کی سینٹ نے یہ صرف جو ہے وہ 63 ووٹس کے ساتھ یہ چیز طے کر دی کہ کوٹا سسٹم کے اندر جو ہے وہ مزید اضافہ کر دیا جائے، اور یہ اضافہ جو ہے ہوگا، لیکن یہ مجموعی مدت کے 40 سال بعد تک کا اضافہ ہوگا، یعنی 1973 سے لے کر 2013 تک یہ کوٹا سسٹم ہوگا، اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور پریکٹیکل بات یہ ہے کہ 2013 کے بعد اس کوٹا سسٹم میں کوئی لیگل کور موجود نہیں ہے، اور اس وقت اگر وہ کوٹا سسٹم موجود بھی ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے، لیکن پریکٹس اسی کو کیا جا رہا ہے ملازمتوں میں، کمیشنز میں اور مختلف جگہوں کے اوپر۔ اب بہت انفارچونیٹ بات اس وقت خاص طور پر کراچی کے شہری علاقوں کے لیے اور سندھ کے شہری علاقوں اور کراچی کے لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک تو ڈومیسائل جعلی بن رہے ہیں بہت بڑے پیمانے پر، اور ان جعلی ڈومیسائل پہ جو کوٹا ایگزسٹ کرتا ہے اس کوٹے کے مطابق بھی سندھ کے شہری علاقوں اور بالخصوص کراچی کے لوگوں کو وہ حق نہیں مل رہا۔ اچھا، جعلی ڈومیسائل کی شکایت خود اندرون سندھ بھی موجود ہے، اور اندرون سندھ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ
جو سندھ سے باہر کے لوگ ہیں وہ جعلی ڈومیسائل بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اتھارٹیز ہیں، جو حکومت ہے، اس کا ان تمام چیزوں کے اوپر کوئی مطلب کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اور ہو یہ رہا ہے کہ اب خاص طور پر جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو تو، ان کے نوجوانوں کو تو ملازمتوں میں کوئی حصہ مل ہی نہیں رہا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق گزشتہ عرصے میں 2 لاکھ جعلی ڈومیسائل بنا کر نوکریاں دی گئی ہیں، جس میں کراچی کے لوگ شامل نہیں رہے۔ کراچی کا ڈومیسائل بنا ہوا ہے لیکن کراچی کے لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، جو انتہائی ناانصافی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو انزائٹی اور غصہ اور اس کے نتیجے میں جو احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ اپنے اپنے حوالے پیدا کر لیتا ہے اور اس سے پوری سوسائٹی کے اندر ایک مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس پوری صورتحال کے اوپر خاموش تو نہیں رہا جا سکتا۔ اب جب یہ اس طرح کے جب اسامیاں شائع ہوتی ہیں، اول تو 2013 کے بعد لیگل کور موجود نہیں ہے اور اب کوٹا سسٹم پریکٹیکلی ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی حکومتوں نے اس کو بڑھایا ہوا ہے اور چلا رہے ہیں، اور جب چلا رہے ہیں تو اس پہ بھی عمل نہیں کر رہے۔ اب جو 60-40 ریشو سندھ کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ سندھ اربن اور سندھ رورل کے درمیان سندھ رورل کو 60% ملے گا اور سندھ اربن کو 40% ملے گا۔ جس وقت یہ بات طے کی گئی تھی اس وقت آبادی کا جو ریشو تھا وہ رورل سندھ کا 60% تھا اور اربن سندھ میں 40% تھا۔ اور اب چلتے چلتے 2017 کا جو سینسس ہے جس پہ بہت سارے سوالیہ نشان موجود ہیں، اس سینسس کے مطابق بھی یہ ریشو تبدیل ہو چکا ہے، اب 48% رورل ہو گیا ہے اور 52% اربن ہو گیا ہے۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے جب کراچی کی آبادی کو محض 1,49,00,000 اور جمع ڈسٹرکٹ کونسل کے 11 لاکھ قرار دیا جاتا ہے۔ جب یہ صورتحال ہے، ایکچوئل آبادی جتنے پیرامیٹرز اس وقت موجود ہیں اور اس پر ہم انشاءاللہ الگ سے گفتگو کریں گے، اس کے مطابق کراچی کی آبادی 2.5 سے 3 کروڑ بنتی ہے۔ اور جب اس کے اوپر بات کی گئی، آرگومنٹ دیے گئے، کورٹ میں کیسز کیے گئے، تو اس وقت پھر یہ چیز ایک جو کونسلز تھیں ان کے اندر یہ بات آئی کہ ہم ایسا کریں گے کہ ایک سیمپلنگ کریں گے اور 5% یونین کونسلز کو ہم اوپن کریں گے، چارجز کو یا جو وہ کہلاتے ہیں سرکلز، اور ان کو بلاکس کو اوپن کر کے ہم رینڈم چیکنگ کریں گے اور اس کے نتیجے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ مردم شماری ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ لیکن جب سے لے کر اب تک 2017 میں یہ ہوا تھا، اور حیرت کی بات ہے کہ مردم شماری سرکاری طور پر اس وقت نوٹیفائی بھی نہیں ہو سکی۔ اس کے باوجود حلقہ بندیاں ہو گئیں، اس کے باوجود انتخابات ہو گئے 2018 کے، اور 2017 سے 2000 جو ہے وہ 20 آ گیا ہے، لیکن آبادی کا یہ قضیہ حل نہیں ہوا ہے۔ ہم کراچی کے شہری کی حیثیت سے سمجھتے ہیں کہ اس شہر کی آبادی 3 کروڑ سے کم نہیں ہے، اور جتنے آپ ماسٹر پلان کو دیکھ لیجئے، ورلڈ بینک کی رپورٹس کو دیکھ لیجئے، اور بھی جتنے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، جتنے عارف انصاری صاحب کی جو پوری رپورٹس ہیں اس کو دیکھ لیجئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 2.5 سے 3 کروڑ کے درمیان فال کرتی ہے کراچی کی آبادی۔ تو اگر اس پوزیشن کو دیکھ لیں تو کراچی کے لوگوں کو ملازمتوں میں کتنا حصہ ملنا چاہیے، اور اگر اس پورشن کو بھی دیکھ لیں کہ جو 60-40 کا ہے اس کے مطابق بھی کتنا حصہ ملنا چاہیے۔ لیکن اس وقت بالخصوص کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے کہ ان کے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، اور یہ ساری پارٹیاں مل کر کراچی کا یہ حق کراچی کو نہیں دے پا رہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس شہر کے اندر اس کوٹا سسٹم کی بنیاد کے اوپر کتنا کچھ تو خون ہوا تھا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ جن لوگوں کو اس شہر کا پورا مینڈیٹ ملا وہ کوٹا سسٹم بڑھانے والوں میں شامل ہوئے، ایک طرح سے وہ حکومتوں میں شامل تھے اور کوٹا سسٹم آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ جو ہے وہ پوری طرح سے تمام حکومتوں کا حصہ بنتے رہے اور شہر کے ساتھ ظلم ہوتا رہا۔ شہر کے لوگوں کے شناختی کارڈ نہیں بن رہے تھے۔ محصورین کی آمد تو کیا ہوتی، خود جو بہار سے اور بنگال سے پاکستانی محب وطن پاکستانی ہجرت کر کے آئے، جنہوں نے پاکستان کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا، ان کے شناختی کارڈ نہیں بنتے تھے اور یہاں کی قیادت کچھ نہیں کر رہی تھی ان کے لیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہ جب ہم نے اسٹرگل کی جماعت اسلامی نے تو الحمدللہ اب یہ 70-80% یعنی قانون سازی اگر ٹھیک ہو جائے اب بھی تو یہ مسئلہ 100% حل ہو جائے گا، ورنہ 80% تک مسئلہ حل ہو گیا، لوگوں کے شناختی کارڈ بننے لگے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس شہر کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ ان کے نوجوان کو جو میرٹ پہ ہیں ان کو میرٹ کی بنیاد کے اوپر بھی، اور جو کوٹا بنایا ہے آپ نے خود اس کی بنیاد پہ بھی دیکھا جائے تو وہ حق تو دے دیجئے، وہ حق بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو اس مسئلے کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارے پارلیمنٹس کے اندر اس پر گفتگو ہونی چاہیے، یہ سینٹ میں اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، کورٹس کے اندر اس پر بات ہونی چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ چیف جسٹس صاحب بھی اس کا سو موٹو ایکشن لیں اور پوچھیں کہ یہ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں آبادیوں کے اندر یہ تقسیم کیوں پیدا کی جا رہی ہے، یہ جعلی ڈومیسائل کیوں بن رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں کنسیڈر کرنا ہوگا۔ جماعت اسلامی اس پر اپنا ایک اسٹرانگ جو ہے موقف رکھتی ہے اور ہم ان زیادتیوں کے خلاف
مسلسل آواز بھی اٹھائیں گے، اور عنقریب انشاءاللہ کراچی کے لوگوں کا، چونکہ ہمارا مینڈیٹ، ہم یہاں جماعت اسلامی کراچی کے طور پر کام کرتے ہیں، تو ہم اس شہر کے تمام مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ عنقریب کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر ان زیادتیوں کے ازالے کے لیے اور ملازمتوں میں اپنے حق لینے کے لیے کوئی لاہ عمل بھی کچھ عرصے کے بعد اناؤنس بھی کریں گے اور لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ بہت شکریہ۔